السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے جب 5 اگست کو احتجاج کی کال دی اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ نکلے تو اس کے اوپر بہت اعتراض کیا گیا۔ کئی لوگوں نے، تجزیہ کاروں نے یہ کہا کہ جناب جتنا کراؤڈ ہونا چاہیے تھا یا جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے کے حوالے سے مشہور ہے، اتنا کراؤڈ باہر نہیں نکلا۔ خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ پھر بھی ایک سائزبل کراؤڈ جو ہے وہ باہر آیا اور اس نے احتجاج بھی کیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو لیڈرشپ تھی، اس نے یہ اعلان کیا کہ اگلا ہمارا احتجاج جو ہے وہ 14 اگست کو ہوگا۔ اب اس کے اوپر کئی ٹاک شوز ہوئے، کئی تجزیہ کاروں نے کہا کہ 14 اگست جو ہے وہ تو پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے، اس دن احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کیس بلڈ اپ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، تو اس میں احتجاج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس بات کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے کہ یو ٹرن لیے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، لیکن ایک اچھا یو ٹرن آج لے لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور بڑا خوش آئند ہے وہ یو ٹرن، جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، 14 اگست احتجاج کا دن نہیں، جشن منانے کا دن ہے۔ لیکن ماضی میں پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا کہتی رہی اور آج ان کے بیانات کیا کہہ رہے ہیں، سنیے گا ذرا۔ اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے، انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں۔ 14 اگست کو ہم نے عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم نے اس ملک کو جو ہے حقیقی آزادی دینی ہے۔ اس دن ساری قوم جشن منا رہی ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے جشن منائیں گے اور ساتھ احتجاج بھی کریں گے۔ تو یہ 14 اگست کے حوالے سے دوبارہ جو اس سے بھی بڑے مظاہرے کریں گے انشاءاللہ۔ 14 تاریخ کو پورے پاکستان کے اندر ہم نے احتجاج کا پروگرام بنایا، حقیقی آزادی چاہیے، اس کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے انشاءاللہ۔ 14 اگست جو اگلی ڈیٹ خان صاحب نے اناؤنس کی ہے، اس دن بھی اتنا احتجاج ہوگا اور ہم اس وقت تک سڑکوں پہ رہیں گے جب تک یہ جعلی نظام، جعلی حکومت اور یہ گھر نہیں چلی جائے۔ 14 اگست جشن کا دن ہے، پوری قوم جشن مناتی ہے، یہ احتجاج کا دن نہیں ہے۔ جو جشن آزادی کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، ایک بات ہم بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم جشن آزادی منائیں گے۔ 14 اگست کو آپ اس انداز سے احتجاج نہ لیجیے گا۔ 14 اگست ایک یوم پاکستان کا دن ہے، ہم بالکل اسے خوشی و خصوص کے ساتھ منائیں گے۔ قطعاً بھی کوئی احتجاج نہیں، آزادی کے دن کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ احتجاج ہوگا تو وہ پارٹی کی خلاف ورزی کر رہا۔ تو ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سنی، کتنی تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ چکی ہے، اور میرے خیال میں خوشائند تبدیلی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اگر اپنا اس پہ پوائنٹ آف ویو تبدیل کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا اگر اتنا ہارڈ سٹانس لینے کے بعد، اتنے اعلانات کرنے کے بعد، اگر ایک چیز کے اوپر اس طرح کا ایک اچھا یو ٹرن لیا جا سکتا ہے تو باقی چیزوں پہ کیوں نہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ریاست کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس وقت پھنسی ہوئی ہیں یا ان کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی یا دونوں سائڈز اپنی پوزیشن چینج کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اگر ان معاملات کے اندر بھی لچک دکھانا شروع کر دے تو میرے خیال میں بہت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اسی پہ مزید بات کریں گے، اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کے وکیل اور رہنما اظہر صدیق صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور اسٹوڈیو کے اندر ہی سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن اجمل جامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ جامی صاحب، بڑا کمال کیا، میرے خیال میں بڑی اچھی اناؤنسمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جناب احتجاج نہیں ہوگا، 14 اگست کو جشن منایا جائے گا۔ بنتا بھی نہیں تھا منصور صاحب، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، کیونکہ جشن آزادی کسی ملک کے لیے اس کے جشن کا دن ہے، آزادی کا دن ہے۔ اس دن اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو یہ بہت ہی نیگیٹو میسج آئے گا۔ پہلے ہی ایسی کچھ کالز تھیں، ایسی کچھ ٹیکنیکس تھیں، ایسے اعلانات تھے جنہوں نے نقصان پہنچایا۔ سو دیر آئے درست آئے، میں تو داد دوں گا، ہم تو یہی امید کر رہے تھے، بلکہ ہم اپنے ٹاک شوز میں بھی پی ٹی آئی کے دوستوں سے، مہمانوں سے یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ یار 14 اگست کی بجائے 15 کر لیں، 16 کر لیں، 13 کر لیں، 12 کر لیں، لیکن 14 نہ کیجیے۔ اب پرابلم اس میں ایک ہی ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کلیئرٹی آف ڈیسیژن ہے یا کلیئرٹی آف لیڈرشپ ہے، دیٹ از کازنگ دی ایشو۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلے اعلان کیا کیا گیا، پھر بعد میں خان صاحب سے منسوخ کیا اسٹیٹمنٹ آئی، ایٹ دی اینڈ اعظم سواتی صاحب نے کیسے اسے کلیئر کیا۔ تو اب آپ نے جو آپ کی ٹیم نے لگائی 10-12 اسٹیٹمنٹس، وہ اٹ سیلف ہمیں بتا رہی ہیں کہ ملک ایک بڑی اور مقبول سیاسی جماعت کے ہاں ایک تو لیڈرشپ کا فقدان ہے عمران خان صاحب کی ایبسنس میں، اور دوسرا ڈیسیژن میکنگ میں اور کلیئرٹی آف کمیونیکیشن میں پرابلم ہے۔ دیٹ از کازنگ پرابلم فار دیم۔ پھر آپ سوال اٹھاتے ہیں بالخصوص آپ کے یو ٹرن لے لیے، دس از اے ریزن۔ اچھا اظہر صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ فیصلہ لیا گیا، لیکن جو جامی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایکچولی پتہ لگتا ہے کہ کتنا فقدان ہے آپس میں کوارڈینیشن کا، ایک مشترکہ فیصلہ کرنے کا۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں تو زیادہ فیل کر رہا ہوں آپ کے کارکنوں کے حوالے سے، کیونکہ 5 تاریخ کو ان کو بتایا گیا کہ 14 کو بھی نکلنا ہے، اب 12 کو بتایا گیا کہ 14 کو نہیں نکلنا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا کہ نکلنا نہیں ہے، اچھا جشن کے لیے ہاں ذرا دیکھیں نا فرق کیا ہے۔
ایکچولی جو پرابلم آ رہی تھی کہ پچھلے آپ 2-2.5 سالوں سے دیکھ رہے تھے، بیسیکلی تو 3-3.5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کے لیے باہر نکلنا نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی نظر بندی کے آرڈر کو 15,000 کے قریب تھے، میں نے متعلقہ سیکشن چیلنج کیا، سسپینڈ ہو گیا 7 نومبر سے لے کر 25 جون تک. میں ہائی کورٹ سے پٹیشن واپس لی، میں نے کہا جناب اس میں ترامیم کر لیں، آپ ٹرانسپیرنسی دے دیں، اس میں اپیل کا رائٹ دے دیں. اگر کوئی نظر بندی کے آرڈر جاری کرتا ہے، آپ اسی دن دیکھیں سینکڑوں میرے پاس ڈیٹینشن آرڈرز آ چکے ہیں. ٹھیک، یعنی جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب 5 اگست کو نکلا نہیں، سینکڑوں کو، اور گرفتاریاں آپ کے اپنے شو کے اندر مانا انہوں نے 1000 کے قریب گرفتاریاں تو خود مانی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک، جو اصل جو محبت ہے میس موبلائزیشن کا ایشو ہے، لوگوں کو گھروں سے جو نکلنے نہیں دے رہے تھے. آپ گرفتاریوں کی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، شیخ وقاص اکرم صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یا حراست میں لے لیا گیا ہے کم از کم. دیکھیے بات یہی کہنے کی ہے، دیکھیے آپ ایک ایسے نظام کے ساتھ رہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے میں پھر آج دہراتا ہوں کہ ہم ریاست پاکستان میں تو نہیں رہ رہے، ہم تو ریاست یوگنڈا میں رہ رہے ہیں نا، کہ جہاں آپ کو نہ شخصی آزادی ہے نہ آپ کو بنیادی حقوق کی کوئی آزادیاں ہیں. اب ان آزادیوں کو ہمیں تو سیلیبریٹ کرنا ہے نا، ہمیں وہ جشن آزادی بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، اور وہ آزادیاں بھی ہمارا حق ہے کہ جو آئین اور قانون نے فراہم کیا، فنڈامنٹل رائٹس 9 سے شروع ہو جائیں 28 تک چلے جائیں. تو اب بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج نہیں، ہمارا جو مین مقصد ہے کہ وہ باہر نکلنا ہے. اس دن کارکن نکلیں گے، آپ کو اب دیکھنا یہاں یہ ہے، اب دیکھنا جو بڑی مزدار بات آپ کے سامنے، سیاسی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ جھنڈے لے کے نکلیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ جشن آزادی منانے سے روکتا کون ہے. کون سا والا جھنڈا؟ جھنڈا پاکستان پی ٹی آئی کے جھنڈا بھی ہوگا، پاکستان کا جھنڈا بھی ہوگا. اچھا، دونوں جھنڈے ساتھ ہوں گے، یعنی میرے لیے پابندی نہیں ہے. اظہر صاحب تو دیکھیں گے جھنڈے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈنڈے میں بیسیکلی صحافی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے 5 اگست تھا نا، تو 14 اگست کو لیڈرشپ نکلتی ہے نہیں نکلتی جشن منانے. اچھا، اب تو ویسے جہاں تک پنجاب کی بات ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ کو تو ویسی سزا ہو گئی، لاسٹ ٹائم 5 تاریخ کو تو انہوں نے چیزوں کو لیڈ کیا تھا لاہور میں. سر اب کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیے اب یہاں پارٹی کے اندر بیٹھ کے مختلف کمیٹیاں بن چکی ہوئی ہیں، یعنی جو بات ایک حقیقت ہے، عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد موبلائزیشن کا وہ پرابلمز چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پارٹی کے اندر مسائل اپنی جگہ چلے آ رہے ہیں. اظہر صاحب دی پارٹی سارا پر ورکراں تے پابندی ہے، سپورٹراں تے ورکراں تے قیادت نہیں اب آپ کو یا قیادت جو ہے 11 ضلع کراس کر کے کہیں اور پہنچ جاتی ہے. نہیں لیکن اب مدعی بہت سست اور گواہ بہت چست. نہیں لیکن منصور بھائی دیکھیے گا، ورکر کھڑا ہے بیچارہ، ورکر کھڑا ہے آج باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن ورکر کو بھی کھڑا نہیں رہنے دیا نا. اچھا، آپ کی ساری گفتگو پہ نہال ہاشمی صاحب کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ ہے، وہ ہی از ایکچولی انجوائنگ دس سینیریو. نہال صاحب لیکن اگر آپ کی طرف بھی آؤں سر، آپ پاکستان تحریک انصاف کے اس جیسچر کو کم از کم اپریشیٹ کریں. انہوں نے احتجاج کی کال نہیں دی، انہوں نے کہا ہم بھی جشن منائیں گے، قومی دھارے کے اندر رہتے ہوئے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. سر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ ہم سب کی آزادی ہے، ہم سب کی کامیابی ہے. جی میں اس بات پر رہا تھا کہ 1 فلیگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن 1 اینڈ اونلی 1 فلیگ ہونا چاہیے، دیٹس نیشنل فلیگ. ٹھیک. اور کوئی دوسرے جب جھنڈا آپ لے کے آتے ہیں تو منہ پہ رام رام، بغل میں چھری، منہ میں رام، تو آدمی کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آنا چاہیے بہت. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں ہمیں ہر فاصلے کو بانٹنا چاہیے. ہمیں بھی احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایکولی ایسے ہی پارٹنر ہیں پاکستان کے جیسے آپ ہیں. اور پھر دنیا کو یہ ہم پیغام دیں. نہیں نہال صاحب، پاکستانی قوم، نہال صاحب آپ فاصلے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو فاصلے کس طرح ختم ہوں گے سر؟ آج آپ نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے حوالے سے احتجاج دیکھا، جب وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی آپ تو عمران خان صاحب سے ملنے تک نہیں دیتے، آپ اتنا فاصلہ لے آئے ہیں ان کے اور ان کے ملاقاتیوں کے درمیان، تو ان کو اس کے اوپر احتجاج کرنا پڑا. ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ ان کی بہنوں کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے. تو سر یہ فاصلے تو بڑھانے والی باتیں ہیں نا پھر. یہ نہیں، دیکھیے قانون تو راؤنڈ دا کلاک آپریٹیو ہے، ادارے راؤنڈ دا کلاک آپریٹیو ہے. ابھی اس وقت اگر کوئی مرڈر کر رہا ہو، کوئی آگ لگا رہا ہو، یا کوئی ملک یا معاشرے کو
नुकसान पहुंचा रहा, तो क्या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? कोई अगर मुजरिम उनके जद में आ जाए तो क्या वो छोड़ देंगे? अब रह गया इमरान खान साहब की बात, तो इमरान खान साहब जो हैं उनको दस्तयाब जो सहूलत है जेल मैनुअल के मुताबिक वो उनको मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है और मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो हम उनके साथ हैं। हम इस बात पे समझते हैं कि एक कन्विक्टेड कैदी को जो सहूलत है वो उनको मिलना चाहिए, बावजूद इसके कि जो तकालीफ से हमारी पार्टी की क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुजरी, आज के पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहब गुजरी, जब उनकी वालदा अलालत थी बैरून मुल्क, जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, इसके बावजूद जो शहबाज शरीफ साहब 22 महीना तक जेल में, 2 साल का वो बेश जेल में रहे, वो बीमार थे, उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जो हक है एक कैदी का दीन भी देता है, हमारा आइन भी देता है, हमारा माशरा भी देता है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो निहाल साहब ये एक और बात भी बता दीजिए, गंडापुर साहब ने खास तौर पे एक पिटीशन फाइल की है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल ले जाया जाए टेस्ट करवाने के लिए। तो मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब को भी सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया था और उनके भी वहाँ पे टेस्ट हुए थे, इलाज हुआ था। तो फिर मेरे ख्याल में अगर रेसिप्रोकल आप सारे वो बात कर रहे हैं तो फिर इस तरह फिर आपको एतराज़ नहीं है, हुकूमत को तो एतराज़ नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब का भी इलाज या टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल में हो? मैं समझता हूँ जहाँ भी मरीज के सेहत के लिए बेहतर हो वहाँ ले जाए आप, मगर सब्जेक्ट टू अप्रूवल एंड रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर्स। तमाम सरकारी लोगों ने ये सेकंड किया कि मियाँ साहब की जिंदगी को खतरा है और उन्हें इलाज के लिए वो तमाम सहूलत दिया जाए। अगर डॉक्टर्स ये बात कह देते हैं तो इमरान साहब को भी वो तमाम सहूलतें मिल सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं चले है। इस बहाने निहाल साहब, शौकत खानम तो निहाल साहब नहीं, एक मिनट सर ठहर जाना। अभी आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान का नाम लिया तो इसका मतलब है डॉक्टर फैसल सुल्तान की रीडिंग्स के ऊपर आपको एतबार है। तो अगर डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कहते हैं कि हाँ जी इमरान खान साहब को यहाँ पे शौकत खानम लेकर आए, तो फिर आपको भी एतबार कर लेना चाहिए, हम भी एतबार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो मियाँ साहब के हवाले से अगर मैं जरूर उनकी एतबार करूंगा। एक मिनट सुन ले, मैं उनके बीमारी की देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए, तो अगर जरूरत पड़ी तो इमरान खान साहब भी कहते थे ना, एक पाकिस्तान, एक सा इलाज, एक सी ट्रीटमेंट, एक सा कवानीन, एक जेल में सहूलत, जो आम जेल की कैदियों को सहूलत मिल रहा है वही सहूलत इमरान खान साहब को मिलना चाहिए। समझ गया, कोई और एक्स्ट्रा ना उन्होंने मांगा। उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर के भी ये बात की कि जनाब हम कोई सहूलत नहीं देंगे नवाज शरीफ को, ये शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज को या किसी भी सियासी कैदी को। आ गया सर, पॉइंट आ गया। कहते आप कोई सहूलत ना दे, जो आइन कानून जेल मैनुअल में लिखा है वो सब चीज के हकदार हैं। ओके सर, मोहतरम जनाब इमरान खान साहब। जामी साहब, ये हॉस्पिटल जाने के हवाले से अलीमा खान साहबा कहती हैं कि वो बड़े फर्स्ट क्लास हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है। अब जब ये गंडापुर साहब की जानिब से पिटीशन आई है उसके बाद एक अजीब सी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, शहर इक़्तिदार में अफवाहें फैल रही हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर पाकिस्तान का माजी उठा के देखें तो सियासतदानों को रिलीफ जो है वो अक्सर औकात हेल्थ वाले रूट से मिलता है। अस्पताल के मुशर्रफ साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, वो वाला रूट लगता है। ये कहीं वो वाली स्टोरी तो नहीं है? नहीं, मैं आई थिंक इट्स टू अर्ली टू रीड। मेरे ख्याल में ये जो उनका मुतालबा हमेशा से रहा है कि ज़ाती मुआलजिन तक एक्सेस दी जाए, अभी वो कह रहे हैं कि 8-9 माह से एक्सेस नहीं मिली। आई थिंक ये होना चाहिए। निहाल साहब से भी और अजहर साहब से मेरा तो बेसिक पाकिस्तानी और सहाफ़ी इन दोनों से इख्तलाफ है, शदीद पैमाने। किस बात पे? जो सियासत का हाल कर दिया, जो सिस्टम का हाल कर दिया, जो हाइब्रिड का आपने तोक गले में डाल लिया और मकबूल सियासी जमात को आपने खुडे लाइन लगा दी और कलाह अमल नहीं दिया वर्कर सपोर्टर को। बट कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, सर देखिए, मियाँ साहब ने और मोहतरमा ने बिल्कुल जेल काटी, कैद बंद की सोबतें उन्होंने देखी, मियाँ शहबाज साहब ने भी देखी। मेरे मुल्क का सियासतदान फिर बाद में लर्न क्या करता है जब वो हुकूमत में आता है, और क्या वो लर्न करता ना बदला लेना। एग्जैक्टली जब मियाँ साहब जेल में थे तो क्या मियाँ साहब से भी मेल मुलाकातियों पर पाबंदी थी? नहीं थी नहीं थी। मैं खुद उस डेलीगेशन में था जब सहाफ़ी जाके उनसे मिले थे। हमने उनका हम खुद गए, हमें मिलने नहीं दिया। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आई वाज पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन। जामी साहब, मुझे तो नहीं मुलाकात हुई, इनका एक्सेस था सर, ये मिलके आए। मैं बिल्कुल चंद सहाफ़ी सीनियर थे, उनके साथ हम मिलके आए, उनकी तबीयत मिजाज, उनका सियासी नुक्ता नज़र समझा।
جو کہ ڈیکڈز اگو بھی تمام صحافی جا کے ملتے تھے، زرداری صاحب سے بھی، دیگر لوگوں سے. آپ ایک سینئر صحافی کے ساتھ گئے تھے؟ 2-4 سینئر صحافی تھے جن کے ساتھ آپ اکثر جاتے تھے نا، وہ ان کے لیے ویسے ہی تمام جیلیں کھل جاتی ہیں. نہیں، اور بھی 2-4 صحافی تھے، ان کے ساتھ ہم گئے اور ہم نے ملاقاتیں کی، ان کا نقطہ نظر لیا اور اس پہ آ کے بات کی. مجھے کبھی کبھار لگتا ہے اگر وہ اٹیمپٹ کریں نا خان صاحب سے ملنے کی تو وہ بھی ہم نے دیکھیے جی، ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم ویسے تھے صحافی، ہمیں خان صاحب سے ملنا چاہیے، لیکن خان صاحب کے لیے جو ان کی پارٹی نے فہرست بنائی کچھ صحافیوں کی 2-4 لوگوں کی، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں. تو یہ جو ملاقات کی اجازت، اہل خانہ نہیں مل سکتے، ذاتی ڈاکٹر نہیں مل سکتے، فلاں بندے کو فلاں جگہ روک دیا. اگر آپ کے نزدیک یعنی مسلم لیگ نون کے نزدیک پی ٹی آئی بالکل فارغ ہو چکی ہے، زیرو جماعت ہے، تو ڈر کا ہے. پھر آپ کو احتجاج سے پہلے گرفتاریاں کیوں کرتے ہیں آپ؟ پھر آپ ملاقاتوں کیوں روکتے ہیں؟ اس کو اگر ایک اپوزٹ طریقے سے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ موجودہ سیٹ اپ کے ذہن میں یہ چیز آئی ہو کہ ہم نے جو پابندیاں لگا دی ہیں نا، اسی کی وجہ سے چیزیں بڑی سموتھ چل رہی ہیں، الیجڈلی اگر چل رہی ہیں تو مے بی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فارمولا لانگ ٹرم سولوشن. I don't know. It is not a long term solution. آپ کے ملک میں کبھی نہ کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو شارٹ ٹرم سمجھیں، یہ لانگ ٹرم ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی اسپتال منتقلی کی، وہ بڑا باریک نقطہ ہے، کیونکہ شہر اقتدار میں تو آپ کو پتہ ہے جب بھی خاموشی ہوتی ہے کوئی نہ کچھ مگوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آسرائی ہوتی ہے. میری معلومات کے مطابق اگر کوئی اسپتال گیا کسی چیک اپ کے لیے، معائنے کے لیے، تو وہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے محترمہ شاید ہوں. کون سی محترمہ؟ محترمہ ان کی اہلیہ ہو سکتی ہے. اچھا، ان کی اہلیہ، ان کی صحت کا اگر کوئی مسئلہ ہو، اگر اللہ کرے ان کی صحت ہو، اللہ کرے وہ اچھی حالت میں ہوں، اگر کوئی اسپتال تک جانے کی نوبت آئی تو شاید خان صاحب will not be the one, it could be محترمہ. اظہر صاحب، یہ باقی کیا اپڈیٹس ہیں سر دونوں میاں بیوی کے حوالے سے؟ سب خیر خیریت ہے یا نہیں؟ اچھا، میں ایک بات بتاؤں، میں چونکہ جیل میں ملاقات کافی دفعہ رہا ہوں، ملتا رہا ہوں ان کے ساتھ. ایک بات تو بڑے واضح طور پر ہے، نہ میں نے کبھی انہیں پریشان دیکھا، نہ میں کبھی چہرے پہ تاثرات ایسے دیکھے. لیکن ماضی کی میرا خیال ہے اب شاید عمران خان واحد سیاستدان رہ گئے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے میڈیکل پہ میں کس کا نام لوں، کوئی بھی دے رہے. میں تو بیٹھے دیکھ رہا تھا حدیبیہ کیس، یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اس وقت کو کینسر ہوتا تھا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، یہ میں دیکھ رہا تھا. کس کو؟ وہ نام لینے کی ضرورت کیا، بڑے لیڈرز ہیں، شریف لیڈرز ہی ہیں. اچھا، وہ باقاعدہ ان کی ایف آئی اے کے جب بے نظیر صاحبہ کا دور تھا نا، اس وقت سے میں دیکھتا آیا ہوں. دیکھیں شہباز شریف صاحب تو واقعی کینسر پیشنٹ سروائیور ہیں. نہیں، میں مذاق نہیں کوئی اڑا رہا. نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں صرف ماضی کی میں کچھ یادیں تازہ رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک بات جو بڑی جامی نے بڑی زبردست کی، یہ بات اس وقت عمران خان حکومت میں تھا جب یہ پہلے یہ سارا کچھ ہوتا رہا، گریبان کھینچ کے مودی کا جو یار ہے غدار ہے. اصل جو مسئلہ ہے نا، جو پرابلم اب ہوئی ہے آ کر، یہ ویسے یہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، کس کا نعرہ ہے؟ یہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا. میں نے صرف بتانا چاہ رہا ہوں نا آپ کے لیے، میں صرف یاد کر بتانا چاہ رہا ہوں. ہماری تازہ میموری کے مطابق جب مودی صاحب یہاں تشریف آئے تو پھر یہ پی ٹی آئی کا نعرہ تھا. میں تو پرانی بات آپ کے سامنے، اس جنگ کے بعد تو سر ویسے نہیں لگ سکتا. نہیں، وہ اپنی جگہ بات ہے، وہ اپنی جگہ. میں صرف اور صرف 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں پرابلم تھوڑی سی ہے کیا، جو سمجھنے والی بات ہے، اور وہ سمجھ نہیں رہے. یاد ماضی عذاب ہے رب، ٹھیک ہے، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. 26 ملاقاتیں ہوتی تھی نواز شریف کی روزانہ. اچھا، اور کہاں ہوتی تھی ملاقاتیں؟ جامی صاحب بھی گئے ہیں سپرڈنٹ کے کمرے میں، عمران خان سے ملنا ہوتا ہے، میں جانا ہوتا ہے نا جی، ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لے کے جاتے تھے. اور میری 2 پٹیشنیں جو پاکستان تحریک انصاف کا غلط فیصلہ تھا کہ آپ نے لارجر بینچ کے سامنے سارا کنسیڈ کر دیا، میں نے کیا پٹیشن فائل کی تھی. آج بھی آ جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائیں. میں نے کہا تھا کمیشن ایک تشکیل دیں. عمران خان صاحب جا کے ملے، جیل کے اندر سہولیات دیکھیں ان کو. اور میں نے یہ ایسے نہیں کہا تھا، میں نے پریزن ایکٹ، پریزن رول، جو جیل مینول کی باتیں کر رہے ہیں، میں نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، آئی سی سی پی آر، نیلسن منڈیلا رولز، کائرو ڈیکلیریشن، یہ ساری ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اور وہ نواز شریف کے پلیلٹس کے بارے میں آپ نے شاید فیصل واڈا کا سنا نہیں ہے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ پلیلٹس کی رپورٹ کا. وہ تو سر فیصل سلطان صاحب نے کہہ دیا نا. آپ تو شوکت خانم کے اپنے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب تب وزیر اعظم تھیں، آپ کو یاد ہے انہوں نے پریس کانفرنس، فیصل واڈا صاحب ڈاکٹر، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کانفرنس کی تھی لاہور میں، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا، اس وقت رپورٹیں کون بناتا تھا؟ مجھے نہیں پتا. فیصل واڈا نے جواب دے دیا. فیصل واڈا تو نہیں بناتا تھا، فیصل واڈا نے خود کہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں. اچھا، اگر فیصل واڈا کی اتنی ماننی ہے پھر باقی بھی ماننی ہے. نہیں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں سیکھنا چاہ رہے نا، ہم نہیں سیکھنا چاہ رہے کہ سسٹم کے اندر آپ تو ادھر بھی اراؤنڈ یہ اعتراف کریں کہ اس وقت کی حکومت بھی کور چلاتا تھا. نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں نے کہا ہم سیکھنا نہیں چاہتے،
सीखना नहीं चाहते। यानी आज बैठकर मैंने फैसल वाडा साहब की बात माननी कि नहीं माननी, आप बताएं। हो भाई, मैं तो आपके सामने बता दिया सारा कुछ सामने। फैसल वाडा साहब तो नई बात भी कर रहे हैं ना। नहीं, मैं मानूं कि ना मानूं? नहीं, मैं मानने की, मैं तो उसकी बात में एतबार नहीं करता। कोट किया मैं तो सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि जो सिस्टम का हिस्सा है, जो मैटर्स करते हैं, और जो थे, वो जो भी थे, वो खुद मुंह से कह रहे हैं कि रिपोर्टें किसने बनाई, किस तरह बनाई, आपके साथ। अच्छा, प्लेटलेट्स डाउन थे, उसके बाद नवाज शरीफ कितना देर अस्पतालों में रहे। आज भी देख लें, आज कितनी दफा अस्पतालों के अंदर गए। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें नहीं सीखना चाह रहे। अच्छा, मुझे ये बड़ा बता रहे हैं, अगर नवाज शहबाज शरीफ ने बड़ी, शहबाज शरीफ के दौर के अंदर आपको याद है, अगर नैब ने फिजिकल कस्टडी ली है, उसके अंदर भी जुडिशियल रिमांड होते रहे। मैंने उस प्रोडक्शन ऑर्डर चैलेंज किया तो उस वक्त भी रिकॉर्ड पे। हम अगर आप इस सिस्टम को आगे लेके जाना चाहते हैं तो सीखें। वो नहीं सीख रहे। निहाल हाशमी साहब, आप लोग क्यों नहीं सीख रहे सर? जामी साहब ने भी कहा है कि हमारा सियासतदान सीखता नहीं है, माजी में खुद भी सफर किया हुआ है, इसके बावजूद उसी सिस्टम को रोटेट करता जा रहा है। सर, दोबारा पहिया घूमेगा, दोबारा आप लोग सारा कुछ वही सब कुछ फेस करेंगे जो आज ये कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक अर्ज करूंगी कि जिसके तुम दोस्त बने आसमान दुश्मन। सिग्नल जाम हो गया। फैसल वाडा साहब की अगर एक बात ठीक है, मानते हैं, तो सारी बात मान लें आप। और ये हाइब्रिड जो है, ये हाइब्रिड उस जमाने में था, ये इमरान खान साहब ने कहा था कि हम एक पेज पे हैं, बाजवा, फैज और इमरान। तो हमने तो नहीं, हमारे दौर में कोई हाइब्रिड या कोई इस तरह की चीज नहीं। हमारे दौर में ये आजकल जो सिस्टम है, क्या कहना है सर? को लीड करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और पार्लिमानी क़यादत को लीड करते हैं मोहतरम जनाब साहब, और हमारी पार्टी को लीड करते हैं जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब। हमारी अब कोई हाइब्रिड ने अपने डोमेन में है। अगर हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड नहीं। आप निहाल साहब आपकी बात नहीं सुन, एक निहाल साहब सुनिएगा। निहाल साहब, क्यों लोगों के पेट में निहाल साहब, अगर आज लोग नवाज शरीफ को याद करते हैं कि उसके न्यूक्लियर निहाल साहब, ये मुझे समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई। आपने फरमाया कि आजकल हाइब्रिड निजाम नहीं है, आप ये फरमा रहे हैं? हाइब्रिड निज़ाम उसे कहते हैं जब इमरान खान साहब कहते थे कि हम एक पेज पे बाजवा, मैं, फैज हमीद, उसको कहते थे हाइब्रिड। ठीक, जिस पे मेंबर्स को फोन कर करके बजट के लिए बुलाया जाता था। अच्छा, हमारी हाइब्रिड निज़ाम नहीं। देखिए, यहाँ एक निज़ाम है, जो निज़ाम है जमहूरी, जिसको हेड करते हैं शहबाज शरीफ साहब, पार्लिमान की हुकूमत को। हमारी पार्टी को लीड करते हैं मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और अफवाज पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो लीड करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब हमारे दोस्तों को तकलीफ यह है कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी इज्जत हो रही है, जनाब बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी इज्जत हो रही है, जनाब इसाक डार साहब ने जो आज खारजा पॉलिसी बहुत मौसर कर दिया, उनकी इज्जत क्यों हो रही है? जनाब बार बार शहबाज शरीफ साहब को आलमी लीडर अपने दोस्त क्यों बना सर? आपके तो अपने डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है सर, ये हाइब्रिड निजाम है। ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने अरब न्यूज को ऑन रिकॉर्ड ये लफ्ज बोला, और कल या परसों हमारे कोलीग मालिक साहब के शो में उन्होंने इस निजाम की फयूज़ बरकत गिनवाई। ये उन्होंने बताया, कल परसों इंटरव्यू में बताया कि अगर यही सेटअप पहले अमल दरामद हो जाता तो आज सूरत हाल ये ना होती। निहाल साहब, ये सारा कुछ जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें बताया सर। मीडिया आजाद है जी यार। ख्वाजा आसिफ साहब मैं कैसे बता सकता हूं, उनका मैं नुमाइंदा नहीं हूं। नहीं सर, आपके पार्टी के वो सीनियर मिनिस्टर हैं सर, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। जमहूरी पार्टी में हर किसी को अपने राय देने का इख्तियार होता है। मैं अपनी पार्टी के जो मैं समझता हूं वो मैं ये समझता हूं कि हमारी पार्टी को लीड करते हैं पाकिस्तान के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हुकूमत को करते हैं शहबाज साहब, अफवाज पाकिस्तान को करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और जुडिशरी को करते हैं जनाब आफरीदी साहब, और मेरे ख्याल से मीडिया को अफजल भट्ट के साथ आप करते हैं। नहीं, अफजल भट्ट साहब भी करते हैं सर, मैं तो एक बहुत छोटा सा एंकर हूं सर। जामी साहब, ये तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी राय है सर, ये आप पूरा जमहूरी निजाम है, आपको नहीं पता था? नहीं, मगर आप नहीं, मेरे लिए नई बात है। में बहुत
माशाल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है सर, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने तारीफ की। लेकिन जामी साहब मुझे आज इनक्रेडिबली अगर मेरे मुल्क की तारीफ होती है या मेरे सिपह सलार की तारीफ होती है सिफारती लेकिन कह रहे जमहूरी निज़ाम, ये मेरे लिए नहीं बात आप क्यों? मेरे लिए इसलिए नहीं बात है कि मुल्क के जो वज़ीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और जो मेरे ख्याल मियाँ साहब के बाद मुल्क के अंदर सबसे पुराने और उनके पुराने इलाए और उनके सियालकोट का किला एग्जैक्टली इनके, और वो अगर ये बैठ के एक इंटरनेशनल चैनल के ऊपर पहले ये बात करें अंग्रेज़ी ज़ुबान में सियाको सबाक के साथ, और फिर कल परसों एक और टॉक शो में मालिक साहब का मैं नाम ले रहा था, वहाँ बैठ के बता रहे हूँ कि अगर यही जो अभी कॉम्बिनेशन है जी, ये अगर बरसों पहले अगर शुरू हुआ था तो शायद हम उन तमाम सानेहात हादसा से बच जाते, उसके फ्यूज़ व बरक़ात हम समेट ले होते, क्योंकि उनके नज़दीक ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है। नहीं, वाडा साहब के हो चुके भी थोड़ी देर पहले बात हो रही है, वाडा साहब ने तो बड़ा एक और शानदार बात ट्वीट किया ना। हाँ, उन्होंने कहा कि काश ऐसे जो फील्ड मार्शल हैं, काश हमें हमारे पास कोई ऐसा जमहूरी लीडर भी, हमारे पास कोई ऐसा जमहूरी उनका ना है, ना था, और ना आगे मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ। मेरे लिए तो बड़ा अलमिया है कि अगर वाडा साहब की दूरअंदेशी ये देख रही है तो पाकिस्तान इज इन सीरियस क्राइसिस। अजहर साहब जो है वो मेरे ख्याल में अब इस बात से भी एग्री करेंगे फैसल वाडा साहब की, क्यों सर ऐसे ही है? अच्छा नहीं, हुन नहीं करेंगे। नहीं, मेरी बात सुने ना, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि निज़ाम इतना खोखला और इतना एक्सपोज हो चुका है। हाँ। एजाज सईद एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने बताया, फ्यूज़ो बरक़ात बताए, जनरल ज़िया के दौर की बता रहा हूँ मैं आपको कि वो कैसे वज़ीर ख़जाना बने, कैसे वो बने वज़ीर आला पंजाब बने, फिर वो डिलीवरी बॉय थे जतोई साहब के। अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा IGI कैसे बनी, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैसले पढ़ ले, फैसलों के अंदर लिखा हुआ ये सारा कुछ, ये निज़ाम जो ये बातें आज बता रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से। और इमरान खान हुकूमत वक्त में थे, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत वक्त में नहीं थे। ठीक, ये फर्क समझना है कि आप जब वहां बैठे हो, जब बात कर रहे हो, उस वक्त भी वो हाइब्रिड निज़ाम की तारीफें किया करते थे। और ज़िया तो बाप थे, आपके सामने रिकॉर्ड की बातें, मैं तो उसे हट के नहीं आ रहा। और एक बात और जबरदस्त, आप शायद भूल गए, 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा जब आया, आज़म नज़ीर तारड़ के बाप थे, आपने फरमाया किसके बाप थे? जनरल ज़िया किसके बाप थे? नवाज शरीफ के। उसमें क्या ना करें ना, अभी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी टेलीविजन चैनल पे, ये मैं नहीं कहता, बाप बनाने के ऊपर ये बातें नहीं करना चाहता मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम आई, 26वीं आईनी तरमीम आई, आज़म नज़ीर तारड़ ने रिकॉर्ड पे कहा कि मुसवदा नवाज शरीफ के बाप नहीं, ये अल्फाज अपने वापस लो। हिम्मत करके सुने ना, कैसे लोग ले आते हैं आपको तहरीब अखलाक, कहीं पे कुछ नहीं है। चले सर, ये 26वीं आईनी मैंने अजीब और गरीब आदमी है, 26वीं आईनी मंसूर भाई कैसे लोगों को लेके बैठा देते हैं? निहाल साहब मैं कह रहा हूं सर, वो सुन रहे मेरी बात। 26वीं आईनी सर, ये लफ्ज वापस ले। 26वीं आईनी तरमीम नहीं, मैंने नहीं कहा ये लफ्ज। नहीं, किसने? ये अब टीवी उठाएं, उठाकर देखे जो लोग कहते हैं सारा कुछ सामने। आप ये मेरी तरफ से खिताब नहीं सर, इस तरह फिर खान साहब को भी कोई कुछ देखे ना, वो तो दोहराते रहते हैं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने 6 इंसिडेंट्स रखने लगा हूँ। फार्म 17-18 टीवी चैनल्स में बैठे हुए थे, क्या कुछ हुआ, पार्टी सिंबल लेने से लेकर नॉमिनेशन पेपर, ये रिकॉर्ड के ऊपर आपके सामने मौजूद है। ये जो बता रहे हैं ना हाइब्रिड निजाम, हाइब्रिड प्लस, मैं नहीं कह रहा, जुबैर का 2018 में क्या कुछ, मिफ्ता इस्माइल का 2018 में क्या कुछ हुआ? भाई मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर बताने चलूं, मैंने तो आपके प्रोग्राम में यही बैठे ख्वाजा आसिफ कहते थे, ख्वाजा देखे ना, मैं इसकी तारीफ में बड़ी दफा कर चुका हूं। 2018 का बताए, मैं बताने लगा हूं। अगस्त 2018 में हम आए, अप्रैल 2019 में यही वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ आपके प्रोग्राम में बैठे, उन्होंने कहा था 8 महीने में एस्टैब्लिशमेंट नाराज होगी। अगर वाकई उसकी फजील बरकत थी तो 8 महीने में नाराजगी हो गई। नहीं, उसका एक दूसरा एंगल भी तो नहीं कि आप लोग इतने नाअहल थे कि वो नाराज हो गए। ये अब छोड़ देना, अहल थे या नाअहल थे ये छोड़ दे। नहीं, ये उनकी तो यही राय है, वो जो मर्जी कहे ना। साहब की पार्टी के साबिक स्पीकर मुआफी मांग रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, जामी देखिए, जामी मैं तो सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं, आपको भी पता नाराजगी किस बात की। मैं जो बात कहना चाह, मैं ना आपकी बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करता हूं, यू आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट लॉयर। मसला पता है क्या है सर, लेट मी टेल यू, आपकी बारी जब आती है ना तो सफा एक और हाइब्रिड हो तो बड़ा शानदार है। ये बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। और तब रेजोल्यूशंस आती थी पार्लियामान में, ठंडी हवाएं चलती हैं, रेजोल्यूशन आपको याद है, पोल्यूशन भी कम हो जाती है। एग्जैक्टली, रेजोल्यूशंस आती थी पार्लियामान में और ये कहा जाता था कि इस सेटअप और इस फौज के खिलाफ बोलने वाले फलां लोग हैं, जी गद्दार हैं, ठीक है। जैसे ये सफा पलटा जाता है, चिपकता है, मैं सफा हमेशा क्या होता है नहीं जामी सर, एज लॉन्ग एज आप और निहाल हाशमी साहब, सर सुनिए ना, हम भी तारीख के तालिब इल्म में छोटे से, आप और निहाल साहब जब तक खुद से मिलके नहीं बैठेंगे यही रोना रहना है, इसको आप भी भुगतेंगे, मैं यही तो ये लफ्ज हज़फ किया जाए,
میں اسی لفظ سر اس کو آپ کوئی اور لفظ ایڈ کر لیں. میں اسی کو زیادہ سادہ الفاظ میں کہتا ہوں, یہی سرکھپائی رہنی ہے, یوں کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا انہوں نے, اور جو عزت دی, میں فیصل وڈا کے الفاظ سن لے, وہ کیا وہ تو بھوت پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر فیصل وڈا کو آپ میں اس ہائیبرڈ نظام کی ایک نشانی بتا رہا ہوں آپ کو, ہائیبرڈ پلس کے نظام ہائیبرڈ کی نشانی یہ ہے کہ اس دور میں بھی فیصل وڈا شامل کی, اس دور میں بھی فیصل وڈا یہ جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو پھر آپ تو اعتراف کر رہے ہیں. میں بات کچھ اور کر رہا ہوں. محمد زبیر کا تعلق گورنر تھے نا جی, یہ میں نہیں کہہ رہا, مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز کھوکھر, یعنی آپ یہ ساری باتیں تو اگر سیکھنا تھا تو انہوں نے سیکھنا تھا. ٹھیک, عمران خان آج بھی کھڑا ہے, اگر وہ اس نظام کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا, ملک چھوڑ کے چلے جاتا, بھاگ جاتا, جس کو سسٹم سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں, آپ ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس میں تو یہ بھی رائے ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا. نہیں, یہ سوال نہیں ہے, جانے نہیں دیا, یہ سوال بڑا واضح نہیں ہے. میں اس کنٹروورسی میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا, چونکہ عمران خان جب بھی ملاقات ہوئی انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی کمپرومائز کرنے کا اس حوالے سے کچھ نہیں کہا. وہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں, مانے اس بات کو کہ جو میاں نواز شریف نہیں کر سکا, اسد زرداری نہیں کر سکا, یا محترمہ بینظیر بھٹو نہیں کر سکی, عمران خان نے موقع دیا, کٹھے ہو. نہال ہاشمی صاحب, اظہر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نظام جو ہے وہ عمران خان سے جا کے بات کرے تو چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں, آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے؟ نظام تو الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے, پارلیمنٹ چل رہی ہے, عدالتیں چل رہی ہیں, میڈیا آزاد ہے, تجارت چل رہا ہے, ریل گاڑی چل رہی ہے, ہوائی جہاز چل رہا ہے, موٹر وے چل رہا ہے. نہال صاحب, میں بڑی معذرت کے ساتھ, نہال صاحب یہ جس طرح آپ نے سیریز سنائی ہے نا سر, آپ نے جو سیریز سنائی, سر سنیں میری بات, یہ جو بھی آپ نے سیریز سنائی نا, نظام چل رہا ہے, ریل گاڑی چل رہی ہے, جہاز چل رہا ہے, وہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ ایک گیم کھیلتے تھے, چڑی اڑی, گھوڑا اڑا, پہیا اڑا, جہاز اڑا, ہیلی کاپٹر اڑا. آپ یقین کریں مجھے بالکل وہ والے سیریز یاد آ گئی. پھر نال کام ہی اڑتا ہے. تو آپ ایک بات بتانا دوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے جو ان کے, وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں, جو ان کے ٹرسٹ وردی لوگ ہیں, یا وہ اپنی پارٹی کے کسی کو کہیں, مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے آگے کیا, پھر پیچھے ہٹ گئے, پھر انہوں نے حامد صاحبزادہ حامد سے بات کی, پھر انہوں نے اپنے پارٹی کے دوستوں سے بات کی, پھر ایک کمیٹی بنا دی, پھر وہ کمیٹی ختم کر دی. عمران خان صاحب کا نظام سے کوئی مسئلہ نہیں. عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے مجھے باہر نکالو. عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے کہ جو میں نے کرپشن کیا اس کو در پردہ کر دو, اس کو بھول جاؤ. جو میں نے اس ملک کے نظام میں رکھنا ڈالی اس کو بھول جاؤ. جو میں نے آئی جی کو پھانسی دینے کی بات کی تھی, اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں گا, وہ بھول جاؤ. جو میں نے کہا تھا کہ میں پھیٹی خود لگاؤں گا, اس کی مونچھیں اکھاڑ کے رکھ دوں گا. نہال صاحب میں صرف انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, میری آگاہی کے لیے صرف مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا. آپ کے خیال میں آج پاکستان کے کتنے فیصد عوام عمران خان کو پسند کرتے ہوں گے یا فالو کرتے ہوں گے؟ آپ کی رائے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 4% لوگ تو ہوں گے. کتنے 2-4% لوگ تو ہوں گے. 2-4% اتنے بھی گزرے نہیں, 2-4% میں کہتا ہوں. اچھا 2-4 اس سے زیادہ ورنہ آپ نے دیکھیے مجھے نہال صاحب کی رائے کا جامی صاحب 25 کروڑ کی آبادی میں 25 لاکھ تو نکلتے. ٹھیک ہے, ٹھیک 1% بھی نہیں بھائی. جامی صاحب 2-4% جب لوگ صرف فالو کرتے ہو تو ظاہر بات ہے اس کیلکولیشن کے مطابق وہ ڈیل کریں گے. نہیں پھر تو اگر 2-4% لوگ انہیں فالو کرتے ہیں پھر تو یہ نہ سنیے گا. نہیں پھر تو سر یہ جامی صاحب کی بات سنیں. جی اگر واقعی ایسی بات ہے, میں ان کی رائے کا احترام کر سکتا ہوں لیکن ڈس ایگری کرتا ہوں ان سے. I beg to disagree. اگر یہ ایسی ہی کہانی ہو تو پھر تو ان کے لیے ستیہ خیرہ ہونی چاہیے, دودھ اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے. یہ کیوں پکڑے علیمہ بی بی کو آگے پیچھے باقی لوگوں کو اندر ڈالتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, ایکس بھی بین کرنا پڑتا ہے. اب آپ سنیے نا سر, میری بھی گزارش سن لیں, میں نے آپ کی بات سنی, میں تو ایک صحافی کے طور پر بیٹھا ہوں سر, آپ اظہر صاحب سے بے شک بات کر لیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سر ابھی ریسنٹلی ریپبلک تھنک ٹینک نے ایک سروے کیا, پھر ساتھ ایک گیلپ کا سروے بھی آیا, تو یعنی ایک حکومت کے حق میں ہے اور ایک پی ٹی اے کے حق میں. لاہور کی جو یونین کونسلز ہیں 274 پلس بنتے ہیں شاید اتنی ہیں, ان کا سروے کیا 3000 کا سیمپل تھا, جو کہ آئیڈیلی بہت اچھا سیمپل ہے. اس میں انہوں نے اس کی جو جغرافیکل اور دیگر ڈیٹیلز ہیں وہ بھی نشر کی ہوئی ہیں. اس میں 51% 51 سے 54% تک صرف پی ٹی آئی ہے, ٹھیک, اور نون لیگ کا گراف وہاں پہ 16% آیا ہے, ٹھیک, اور تیسرے نمبر پہ ٹی ایل پی آتی ہے. تو یہ صرف اگر لاہور کی حالت ہے تو باقی میں اور نہال صاحب چلتے مائک لے کے باہر پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے کون کتنا مقبول ہے. یا میرے خیال میں نہال صاحب جس بلڈنگ میں موجود ہیں شاید وہاں کی یہ رائے دے رہے ہوں. ہاں وہاں ان ممکن ہے, یہ بھی تو وہاں کے لوگ کراچی میں ہے نا, نہال صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں. دیکھیے یہی ان کے ذہن میں بات تھی جب الیکشن ہو رہا تھا, بلے کا سمبل تک نہیں تھا, پارٹی رہنما اندر تھا, جو بھی مسائل تھے وہ اپنی جگہ پی ٹی اے کے اینڈ پہ. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا,
وہ انڈیپینڈنٹ کی بلبوتے پر بھی سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی. لوگوں نے ایک خاموش طریقے سے ووٹ دیا. یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ جو لوگوں کی پسند ناپسند ہے وہ ایک پبلک ریلی یا ایک انقلاب کی عوامی انقلاب کی صورت میں نہیں نکل سکی. اس کی کئی اور ریزنز ہیں, ہماری تاریخی بھی ہیں, جغرافیائی بھی ہیں, کچھ ہمارے اور بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے عوام نہیں نکلتے, اور سب سے بڑا مسئلہ تو ان کی اپنی لیڈرشپ ہے. ناظرین پروگرام سے اب تک لیتا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.